یہ ایک عجیب بات نہیں ہے کہ نقادوں نے ہر دور میں اپنی پسند کو اہمیت دی۔ افسانچہ جو اپنے آپ میں مکمل ایک کہانی ہے پھر بھی اس کی جانب توجہ نہیں دی۔ پرانی حکایات چھوٹے چھوٹے سبق آموز قصے سے افسانچوں کو جوڑ لیں تو ان کی جڑیں اپنی روایات میں دھسی ہوئی مل جائیں گی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ منٹو کے بعد پاکستان میں ڈی شاہ اور عباس خاں کے بعد کسی بڑے افسانہ نگار نے اس صنف میں طبع آزمائی نہیں کی۔ اکثر نے تو اسے صنف ہی نہیں تسلیم کیا۔ سانچی کا المیہ ہے کہ اس پر کہنہ مشق ادیبوں نے کم توجہ دی ہے۔ خالد شیخ طاہری کا افسانچہ بوجھ سنتے ہیں۔ جتنی جلدی ممکن ہو یہ انجیکشن لائیں، بیبی کی حالت تشویشناک ہے۔ نرس نے لیبر روم سے باہر آ کر اسے پرچی تھمائی اور واپس لوٹ گئی۔ واپس پہنچا تو ڈاکٹر نے مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہم بچی کو نہیں بچا سکے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک لمبا سانس لیا، کیونکہ وہ پچھلے آدھے گھنٹے پارک میں بیٹھ کر 2 سگریٹ پینے سے اس کے کندھوں سے بوجھ اتر چکا تھا۔ شاہ محی الحق فاروقی اکیڈمی کے زیر اہتمام ایک بڑی تحریک چلائی جا رہی ہے۔ لوگوں کو کتب بینی کی جانب راغب کرنے کے لیے مسلسل کوشش ہو رہی ہے۔ مختلف جگہوں پر منی لائبریریاں، ڈسکاؤنٹ باکسز بنا کر کتابیں رکھی جا رہی ہیں تاکہ لوگ 50% کی رعایت پر کتابیں خرید سکیں۔ ہر کچھ دنوں بعد شاہ محی الدین فاروقی کے فرزند اکبر جناب تسنیم فاروقی کی جانب سے شعراء و ادیبوں کی نشست بھی منعقد کی جاتی ہے۔ اس بار دیگر ادیب و شعراء کے ساتھ ایقر بھی محفل میں شریک تھا۔ پہلا منظر 1947۔ یا اللہ میری حفاظت کر، عورتیں چیخ رہی ہیں، مرد مقابلہ کر رہے ہیں، ہر طرف سے اس چھوٹے سے گاؤں پر یلغار ہے۔ حملہ آوروں کا ایک ہی نعرہ ہے، مارو مارو مسلوں کو مارو، دھرتی کو پوتر کرو، پاکستان ماننے والوں کو قبرستان دو، سب حلالی پرچم خون سے رنگین ہو رہا ہے۔ دوسرا منظر 1971۔ یا اللہ ہماری حفاظت کر، عورتیں چیخ رہی ہیں، مرد مقابلہ کر رہے ہیں، ہر جانب سے اس محلے پہ یلغار ہے۔ حملہ آوروں کا ایک ہی نعرہ ہے، مارو مارو بہاری کو مارو، زمین کو پاک کرو، پاکستان کا نام لینے والے کو قبرستان دو، سب ہلالی پرچم ہلال خون میں ڈوب کر سرخ گولا بن رہا ہے۔ تیسرا منظر، یا اللہ تیسرا منظر 1995۔ یا اللہ ہماری حفاظت کر، عورتیں چیخ رہی ہیں، مرد مقابلہ کر رہے ہیں، ہر جانب گھمسان کا رن ہے،
सबका एक ही नारा है, मारो मारो, ये पंजाबी है, ये महाजिर है, ये सिंधी है, ये पठान है, ये हमारा मुल्क है, नहीं हमारा मुल्क है, नहीं हमारा मुल्क है। घरों से शोले उठ रहे हैं, छत पर नस्ल सब हिलारी पचम, शर्म से शर्मनगरी है। प्रोफेसर असलम जमशेद पूरी अफसानचा निगारी में एक बड़ा नाम। आइए उनकी एक मिनी कहानी सुनते हैं। उन्वान है मुतासरीन की मदद। कारी साहब, सुना है मुजफ्फरनगर फसाद के मुतासरीन में चंद बेवा ख्वातीन भी आई हुई हैं। मिर्ज़ा इत्तेफाक अली के जुमले पर कारी सिद्दीकुर रहमान फारूकी ने हैरानी से मिर्ज़ा की तरफ देखा। मिर्ज़ा इत्तेफाक अली अपनी बेताबी पर काबू न रखते हुए बोले, कारी साहब, सुना है उनमें 21-20 साल की एक हसीन दोशीज़ा भी है। भाई कारी साहब, मैं तो उनकी मदद करने को तैयार हूँ, चाहे आप निकाह पढ़वा दो, मैं हर तरह से तैयार होकर आया हूँ। आखिर हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। और हाँ कारी साहब, इश्तियाक खां साहब, सुबहान गनी, फुरकान अंसारी भी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। ये लोग भी ऐसी ही मदद को तैयार हैं। मुसन्निफ का अगला अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है आवारगी। रात बहुत गहरी थी, जिसकी आगोश में सुकूत का गुदाज रक्स जारी था। रज़िया का नौजवान पड़ोसी आदत से मजबूर उस रात भी एक खूबरू औरत को अपने घर ले आया था। चुनांचे रज़िया के लिए ये कोई नई वारदात नहीं थी। पड़ोसी के घर की साख्त कुछ यूं थी कि उसके घर का पिछवाड़ा रज़िया के कमरे के साथ ही मुल्हिक था। यूं दरवाज़ा खुलने की खटपट और बातें करने से रज़िया की आँख खुल जाती थी, फिर उसे नींद बड़ी ताख़ीर से आती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ रज़िया को खुसर फुसर सुनने और कन सुनिया लेने की आदत ही पड़ गई थी, या यूं कहिए उसे इन चीज़ों की लत पड़ गई थी। रज़िया की दाखिली ज़िंदगी तन्हाई के बेरहम थपेड़ों में एक अज़ियत से दो चार थी, मगर अब वो इस तन्हाई से समझौता कर चुकी थी। रात की तारीकी दोनों घरों और अतराफ में पड़ाव डाल चुकी थी। झींगरों की तेज सीटियाँ अब मादूम हो चुकी थीं। उस रात रज़िया के पड़ोसी ने ज़रूरत से ज़्यादा ही नशा कर रखा था और रज़िया भी गुफ्तगू सुनने के लिए पहले से ज़्यादा बेताब थी। इसीलिए आज वो जद सोई भी नहीं कि मुबादा आँख गहरी लग जाए और वो इस मज़े से बेबहरा रहे जो अब उसकी ज़िंदगी की तरजीहात में शामिल हो चुका था। उस रात पड़ोसी के दरवाज़ा खुलने और कदमों की चापों में वाज़े फ़र्क था। रज़िया का इस तरह बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक सब कुछ गैर मतवक्को होने लगा। रज़िया का पड़ोसी नशे में धुत ऑल फॉल बक रहा था। सब कुछ मुख्तलिफ था, गैर फित्री, कुछ मुबहिम, बेतरतीब, बदलिहाज, मुग़ल्लिज़।
جیسے دو برقرار مرد آپس میں۔ اسی رات رضیہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کا پڑوسی آوارہ ہے۔ دوستوں، اگلا افسانچہ سنانے کے پہلے آپ کے علم میں ایک بات لانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ادبی کتابیں کہاں بکتی ہیں، اور نہ ہی ادبی اصناف میں کوئی زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ بس کچھ لوگ ہیں جو ادب کے مختلف اصناف کی آبیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ چینل صرف اس لیے بنایا ہے کہ اردو کی اس صنف کو جسے نظر انداز کیا گیا، افسانچہ نگاری کی شکل کو احباب نے مست کیا، کبھی اسے لطیفے کی شکل میں ڈھالا تو کبھی گنجلک بنا کر پیش کیا۔ سعادت حسن منٹو نے جس شکل میں اسے پیش کیا تھا اسی شکل میں واپس لانے کی جد و جہد میں مصروف ہوں۔ آپ سب سے استدعا ہے کہ اس کا حلقہ بڑھائیں، احباب کو ترغیب دیں کہ وہ افسانچے دیکھیں، سنیں۔ اگر لکھنے کے خواہش مند ہیں تو وہ ای میل کر دیں۔ امید ہے آپ سب کا ساتھ قائم رہے گا۔ اب چلتے ہیں اگلے افسانچے کی طرف، اور اب ہم سنتے ہیں رونق جمال کا افسانچہ۔ عنوان ہے مشینی انسان۔ یہ افسانچہ گہرائی لیے ہوئے ہے، اسے سرسری نظر سے نہ پڑھیں، مجھے ذہن سے نہ سنیں۔ غور کریں کتنی بڑی بات اس افسانچے میں کہی گئی ہے۔ ہاں، میں سب سے محبت کرتا ہوں، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، دوستوں سے، پڑوسیوں سے اور رشتہ داروں سے، ہر ایک سے۔ نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر کسی سے محبت کرو؟ نہ بابا، آپ کی بات مان لوں گا تو میں نہ رہوں گا، صرف ایک دنیا دار مشینی انسان بن جاؤں گا۔